خان صاحب وہ آدمی جس نے ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی. 9 مئی کو بھی ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا, کبھی پارٹی نے کسی کو پرتشدد ہونے کا نہیں کہا. لیکن اگر کہیں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں تو عمران خان صاحب نے اور میں نے اور ہماری کور کمیٹی کے ممبران نے, ہمارے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے رؤوف حسن صاحب نے, میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ابوذر نیازی صاحب نے, سب ہماری مین لیڈرشپ نے, بیرسٹر گور صاحب نے, عمر ایوب صاحب نے, سب نے یہ بات کی ہے, شبلی فراز نے, کہ جوڈیشل انکوائری کیجئے, سپریم کورٹ کے نیچے جوڈیشل انکوائری کیجئے, دیکھیے کہ معاملہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, اور حقیقت تک پہنچیے کہ ایک پرامن سیاسی جماعت پہ یہ ٹیگ کیوں لگایا گیا. ہم تو پرامن لوگ ہیں, ہم نے تو ایجوکیٹڈ کلاس کو, فیملیز کو, بچوں کو سیاست میں لے کے آئے, اور وہ لوگ جو قلم کے مزدور ہیں ان کو کہا کہ آپ سیاست میں آئیں. پاکستان میں اگر کوئی پرتشدد ہو سکتا ہے, کوئی ہو سکتا ہے, عمران خان یا طریق انصاف کبھی بھی نہیں. تو اس لیے ان فیملیز کے ساتھ ہمدردی کیجئے, ان کے مسائل کے حل پہ غور کیجئے. یہ پاکستانی ہیں اور یہ آپ کی اور میری توجہ کے مستحق ہیں اور اس کے انتظار میں ہیں. دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست ہے بصد احترام کہ یہ جو آج کیس ہیئرنگ ہوئی ہے, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن توقع بھی آپ ہی سے کرتے ہیں, کیونکہ باقی اداروں سے اب شاید توقع مفقود ہوتی جا رہی ہے. صرف سپریم کورٹ ہی وہ ایک ادارہ رہ گیا ہے, اس لیے ہم آپ کے ساتھ مضبوط کھڑے ہوئے. جب 6 ججز کا لیٹر آیا, کوئی سیاسی جماعت جوڈیشری کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی, صرف تحریک انصاف کھڑی ہوئی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعت کا نام ہی انصاف ہے. ہم جوڈیشل سسٹم کی مضبوطی کے لیے ہم جو ہے آپ کے ساتھ, اور اس کے لیے ہم نے پورے ملک میں اس پہ پروٹیسٹ کیے کہ 6 ججز کا جو معاملہ ہے یہ کیوں ہوا. کیونکہ جن لوگوں کے پاس لوگ انصاف لینے آتے ہیں, اگر انہوں کوئی انصاف لینے کا طلبگار بننا پڑے تو پھر ملک کا کیا بنے گا. اس لیے 6 ججز والے معاملے پہ ہم نے محترم چیف جسٹس صاحب سے درخواست کی تھی, استدعا کی تھی کہ آپ اس پہ سو موٹو نوٹس لیں. انہوں نے نوٹس لیا, اور پچھلی ہیئرنگ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پہ فل بینچ بنائیں گے. یہ ہمارا وہ مطالبہ تھا کہ آپ, یہ معاملہ جوڈیشری کا ہے, اس کو آپ انتظامیہ کی طرف نہ بھیجیے, کیونکہ انہی سے تو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. اس لیے ہم چیف جسٹس سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ ہماری ساری توقعات اس میں جوڈیشری سے ہیں. باقی اداروں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے, 8 فروری کو جو ہوا, ابھی جو 21 اپریل کو ہوا, ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا, اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے, اس پہ تفصیلی بات ہونی چاہیے, پارلیمان میں بھی بات کریں گے. لیکن آج ہم ان فیملیز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں پارلیمان میں. کل بیرسٹر گور چیئرمین طریق انصاف نے اس پہ بات کی ہے. میں بھی یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں روح بھائی اور تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہمیں اس پہ ہیلپ کیا. میڈیا کا شکر گزار ہوں, اور درخواست کروں گا, میرے رائٹ پہ بیٹھے ہیں ابوذر صاحب, اس پہ رائے کا اظہار کیجئے, اور پھر فیملیز جو ہیں ان سے بھی درخواست ہوگی کہ وہ اپنا موقف دیجئے. خاص کر آج جو سپریم کورٹ میں کارروائی ہوئی ہے اس پہ ہمارے فیملیز کے ترجمان جو ہیں وہ بات کریں گے. جی بیرسٹر صاحب. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا بالکل کیٹیگوریکل موقف یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹ ہے وہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے. اب ہم کیوں کہتے ہیں یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے؟ آپ کے آئین کا آرٹیکل 175 کہتا ہے کہ جو جوڈیشری اور ایگزیکٹو ہوگے ان کے فنکشنز آپس میں منگل نہیں کریں گے. یوزرپ نہیں کر سکتا آپ کا ایگزیکٹو جوڈیشری کا فنکشن. اب اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ جو آپ کے کرنل صاحب جنہوں نے ٹرائل پریزائڈ کیا ہے ملٹری کورٹس کے لوگوں کا, وہ کرنل صاحب منسٹری آف ڈیفنس کے ملازم ہیں, وہ ایگزیکٹو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر ایک کرنل صاحب نے ٹرائل کرنا ہے ایز اے جج, وہ ایک ایگزیکٹو کا آفیسر جوڈیشری کا جو فنکشن ہے اس کو یوزرپ کر رہا ہے, اس کو ایزیوم کر رہا ہے, اس کا رول جو ہے وہ اس نے چھین لیا ہے. تو یہی ہمارا مین مدعا ہے, یہی پوائنٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا اگر ٹرائل ہونا ہے کسی کا تو وہ ایک جوڈیشری کا آفیسر کرے گا. یہ ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, سیپریشن آف پاور پرنسپل ہم نے اپ ہولڈ کرنا ہے. اب سیپریشن آف پاور پرنسپل کیا کہتا ہے؟ جوڈیشری کا وہ کام ہے کہ لوگوں کے فیصلے کرنا, ایگزیکٹو کا کام ہے لا کو انفورس کرنا, پارلیمنٹ کا کام ہے لا کو بنانا. لیکن اگر کوئی ادارہ کسی اور ادارے کا کام کرنا شروع کر دے گا تو ملک میں کانسٹیٹیوشنل کیوس آ جائے گا, کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک آئے گا. یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے جو ٹرائلز ہوئے ہیں وہ کس طرح ہوئے ہیں. جب آپ ایک ایسے شخص کو پریزائڈ